امام ابو حنیفہ کے بعض مسائل آپ کو لگتا ہے نا حدیث کے خلاف ہیں، وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے حدیثوں میں تعویل کر دی ہوتی ہے، قرآن کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے حدیث میں تعویل کر دی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، تو قرآن میں نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ تو امام صاحب نے کہا قرآن متواتر ہے، تو حدیث میں اگر آ رہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو اس کی تعویل کی ہے، جیسے آتا ہے نا جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے، تو ایمان نہ ہونے کا مطلب تھوڑی کافر ہو جائے گا، تعویل کی جاتی ہے نا۔ خیر یہ مسئلہ اختلافی ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہونا یا نہ ہونا، میرا تو صرف ایک اصول بیان کرنا مقصد ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں امام صاحب نے دیکھا، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن دیکھو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے نا، کسی نے کسی کی قیمتی گھڑی چرائی اور وہ رکھی بھی ہے اور دو گواہوں سے ثابت ہو گیا تو چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور گھڑی جو رکھی ہوئی ہے وہ بھی واپس کی جائے گی، یہی مسئلہ ہے نا، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر وہ گھڑی چور کھا کے ختم کر دی، ویسے کسی نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہو اور کھا کے ختم کر دی تو قیامت تک اس کے ذمہ ضمان رہے گا، بھائی گھڑی چرا کے ختم کر دی تو پیسے دو، ابھی نہیں ہے تو بعد میں دو، ذمے ہو گئے۔ لیکن چور کے بارے میں امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چور نے گھڑی چرائی اور کھا کے ختم کر دی تو ہاتھ کٹے گا، ضمان نہیں آئے گا اس کے اوپر چوری کا۔ ہاں وہ گھڑی ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے تو ضمان آئے گا، ہلاک کر دیے خرچ کر دیے ضمان نہیں آئے گا۔ کہنے میں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے یار، وجہ کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں مل گیا ہے۔ اب اگر آپ اس پہ کچھ اضافی ڈالتے ہو تو وہ قرآن پر اضافہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ تو قرآن پہ اضافہ ہو جائے گا پھر تو بس وہ کھا کے ختم ہو گیا تو بس ہاتھ کٹ گیا، بھائی پوری سزا مل گئی اس کو۔ تو اس میں ایک طرح سے چور کو فیور دیا جا رہا ہے کہ جو چوری کے خلاف کیس کرے گا نا، چور کے خلاف کہ اس نے چوری کی ہے، یہ ذہن میں رکھے ہاتھ تو کٹے گا، تیرا مال نہیں ملے گا، لہذا چوری کا کیس نہیں کر تو اسلام تھوڑی چاہتا ہے لوگوں کے ہاتھ کٹیں بھائی، نہیں یاری میرا خیال ہے بات۔ اس بہانے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاتھ، شریعت تو حدود کو ساقط کرتی ہے، شریعت چاہتی ہے لوگوں پہ حد جاری نہ ہو، کوئی بہانہ تلاش کرو تاکہ حد ساقط ہو، کیونکہ اس کو یہ بتا دیا امام حنیفہ نے کہ تو نے اگر یہ دعویٰ کیا نا کہ اس نے چوری کی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بھی کٹا دوں گا اور میری گھڑی بھی مل جائے گی، ہاتھ تو کٹے گا، تیری گھڑی نہیں ملے گی۔ تو اب چوری کا دعویٰ وہی کرے گا جو واقعی زمین سے چوری کے جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور جس کے پیش نظر اپنی گھڑی ہے تو گھڑی لے اور پتلی گلی سے نکل۔